اضافے کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ جو خراج تحسین پہلی گفتگو سے آنسوؤں کی زبان سے دیا گیا اور آخر تک اس کا ایک بھرپور تاثر رہا، ممکن ہے میں اسے آگے نہ بڑھا سکوں، اسے قائم نہ رکھ سکوں۔ عالم بالا میں اگر انور گل یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو یقیناً یہ کہے گا کہ انور صرف آنسوؤں کا نام نہیں تھا، وہ مسکراہٹیں بانٹنے والا بھی تھا۔ اور شاید وہ اس اجتماع کو دیکھ کر کہے گا کہ آج 17-18 سال کے بعد آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کی ہمت ہے کہ اس سے کہیں کم عرصے میں لوگوں کی شادیاں ختم ہو جاتی۔ انور گل سے جس کی ملاقات ہو جاتی تو وہ اس کا دوست بن جاتا تھا، ذہن پر بیٹھتا تھا، دماغ پر بیٹھتا تھا، اور اس کا عمل ایسا اور اس کی گفتگو ایسی ماہرانہ، خالی ادب پر نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پہ۔ ماسٹر محمد انور تھے، جیسے ذکر ہوا راؤ تسنیم تھے، مرزا رفیق تھے، تو یہ ان کی محفل تھی اور یہ ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس ہوٹل میں یہ صبح سے اگر بیٹھتے تھے تو شام کو اٹھتے تھے وہاں سے، رات گئے، اور سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس وقت چائے کا بل انور گل دیا کرتا تھا اور آج ہمیں خود وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کی جو وہ چائے نوشی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ عادی تھا اتنا زیادہ، اور یہ لیکن عادت بھی شاید ہو، لیکن وہ ایک دوستوں کو ملا کے رکھنے کا، دوستوں کے وجہ دوستی جسے ہم کہیں۔ میں آیا تو میں نے راؤ رفیق سے بھی ذکر کیا، میں نے کہا یار شعیب کی تصویر اس طرف ہے، شعیب کا نام پہلے ہے، انور گل کی تصویر ادھر ہے، انور گل کا نام بعد میں ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو مصرع لکھ دیا گیا نا، اگر اس کو شعر کو ہم مکمل کریں، یہ کس کو دیکھ کے ہم کو کسی کی یاد آئی، یہ کس نے عہد گزشتہ سے حال باندھا ہے، تو پھر جو تھوڑا بہت خدشہ تھا تو وہ بھی میرے ذہن سے دور ہو گیا کہ ایک چیز کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔